الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس سے کہتے ہیں اسکوپ اینڈ امپورٹینس آف بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے اس کا اسکوپ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بایو چپ اینڈ بایولوجیکل کمپیوٹر۔ جس طرح کمپیوٹر میں ایک چپ استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ایک چپ ہے، یعنی ہم جب ایک ہیومن کے جینوم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم تو پورے جینوم کو نہیں اسٹڈی کرتے، اس میں سے ایک جین لیتے ہیں، اس طرح وہ جین ہمارے لیے ایک مائکرو چپ ہے، اس طرح یہ بھی ایک مائکرو چپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائکرو چپ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گلاس ہو سکتا ہے، پلاسٹک یا سلیکون کا ہو سکتا ہے۔ اس ذریعے سے جو ریسرچر ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے اسکرین پر لارج نمبر آف بایولوجیکل انالائسس دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویرائٹی پرپز اور جو ڈیزیز ہے اس کے لیے جو ڈائگنوسس وغیرہ چاہیے ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے مائکوہیزا، یہ سمبائیوٹک ایسوسیشن ہے، یعنی اس میں جو فنجائی اور روٹ ہے وہ اسے دونوں کو بینیفٹس ملتے ہیں اور یہ یوز کیا جاتا ہے پروڈکشن آف انکولیشن۔ یہ انکریز کرتا ہے پلانٹ کی گروتھ کو، ریزسٹنٹ اگین کلائمیٹک اینڈ پیتھوجن، یعنی جو پلانٹ پہلے ریزسٹ کرتے تھے، یعنی زیادہ خشکی والی جگہ پر نہیں رہ سکتے تھے، تو اس جین کی وجہ سے اب یہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بایو فرٹیلائزر، یعنی مائکروبیل انکولینٹس، اس میں استعمال ہوتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ یہ ایک فکس نائٹروجن ہوتا ہے جو اس کے سیل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پلانٹ کے سیل میں، اور اسی کے ذریعے سے اس کو فرٹیلائز بنایا جاتا ہے۔ اب ہے نینو ٹیکنالوجی، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور نینو جو ہے یہ فزکس میں آتا ہے، لیکن فزکس کا بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے تعلق ہے۔ ڈیولپمنٹ آف نینو پارٹیکل یوز فار دا ایفیشینٹ ڈرگ ڈیلیوری ایٹ دا ٹارگیٹ سیل اینڈ ڈائگنوسس آف ڈیزیز، یعنی اس میں ایک ڈرگ کو جو ڈیزیز ہے اس تک لے جانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کو انٹیٹ کیا جاتا ہے ایک پائپ وغیرہ کے ذریعے سے، اس لیے اس کو نینو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اب ہے ELSI، یعنی ریپرزینٹ آف ایتھیکل، لیگل اینڈ سوشل امپلیمنٹیشن۔ یہ ایڈوانسمنٹ ہے لیڈ ٹو کنسرن، یعنی ہم اس کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ اس لیے کیوں ہوا ہے۔ اینڈ کنٹروورسیز، یعنی کنٹروورسیز ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن کنسرن جو ہے یہ گروپ میں جو پیپل ہوتے ہیں وہ اس کے درمیان میں ہوتا ہے، گروپ میں جو پیپل موجود ہوتے ہیں یہ ان کے درمیان میں یہ کنٹروورسیز ہوتی ہے۔ پھر ہے GMO، یعنی جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگن، اس میں بھی کنسرنز کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ٹو ڈسپوز آف اسپرنگ مائکروب بائیماس، یعنی بائیماس میں جو مائکروبیل موجود ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز کیا جائے۔ یا ادر جو ہے ایک ادر ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ دا ٹاکسیسٹی آف دا الرجی، یعنی الرجی کی جو ٹاکسیسٹی ہے وہ مائکروبس کی پروڈکشن کی وجہ سے کس طرح سے اس کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے اس میں بھی ہم اپنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کو نکالتے ہیں۔ بایولوجیکل وارفیئر، یہ 1972 میں ایک جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایسے ویپنز کو نہیں بنائیں گے جس میں مائکروبل اور بایولوجیکل ایجنٹ یا ٹوکسین چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہو، وہ وار میں استعمال نہیں کریں گے، یعنی جنگ کے دوران ایسے ویپن کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو اسی ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ چیپٹر کو۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔